السلام علیکم خواتین و حضرات، وقت ہوتا ہے آج کے اسب حال کا۔ میں ہوں جس کا میزبان جنید سلیم، اور اس شو میں میرا ساتھ دیتی ہیں ناجیہ بیگ اور اس شو کی جان عزیزی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ناظرین، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم اپنے 6 روزے کمپلیٹ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور صبح انشاءاللہ ہمارا 7واں روزہ ہے۔ ناظرین دیکھیں ذرا اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا، اس کی محبتوں کا کوئی اندازہ ہے؟ ہائے 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 ہائے، یہ روزیوں سے پہلے جس طرح کا موسم تھا، اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے، ہر بندہ یہ ڈسکس کر رہا تھا کہ یار اس دفعہ روزے کیسے رکھیں گے، اور 6 روزوں کا پتہ بھی نہیں چلے کیونکہ بارشیں بھی شروع ہو گئی، موسم بھی ٹھنڈا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ پاکستانی جو ہے انہوں نے تو ہر چیز مجھ پہ ہی چھوڑی ہوئی ہے، ان کا اے سی نہیں چلنا، مجھے اپنا اے سی چلانا پڑے گا ان کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ٹھنڈا موسم ہو گیا، اتنے پیارے بڑے آرام سے روزے جو ہیں وہ گزر رہے ہیں۔ ناظرین میں آج سوچ رہا تھا کہ یہ جو روزہ ہے، جس طرح ہم کہتے ہیں کہ یہ ڈسپلن صبر سکھاتا ہے ہمیں، ہر چیز نظم و ضبط میں آ جانی چاہیے انسان کی، اس کی زبان، اس کی آنکھیں، اس کے ہاتھ، اس کے پاؤں، ہر چیز جو ہے اس کا روزہ ہوتا ہے۔ تو میں سوچ رہا تھا کہ اگر ہم حکومت کو چھوڑیں، روزوں پہ یہ چیز ڈال دیں کہ یار ٹریفک کا جو نظام ہے ہمارا، ہم رمضان کے مہینے میں اس کی اسی طرح پابندی کریں گے جس طرح ہم روزے میں پابندی کھانے پینے کی کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر ہم سوچ لیں کہ ہم نے ٹریفک کے اشارے کے اوپر لائمن کھڑے ہونا ہے، ہم نے ایک لائن میں ہی رہنا ہے، نہیں ادھر ادھر گڈی کرنی، یا پھر یہ سوچ لیں کہ یہ جو بغیر ڈرائیونگ لائسنس کے گڈی چلانا ہے یہ جرم ہے، اور جرم جو ہے وہ کسی بھی حکومت کے جب آپ زیر سایہ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں اور اس کے قانون کی عملداری نہ کرے تو وہ جرم کے علاوہ گناہ بھی ہوتا ہے۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اور اگر ہم 1 مہینہ پورا رمضان کا یہ ٹریفک کے اصولوں کی پابندی شروع کر دیں تو پھر میرا خیال ہے سارا سال ہماری ٹریفک جو ہے وہ سیدھی ہو جائے گی۔ میں نے تو بات کی ہے، یہ تو کہہ ہی سکتا ہے نا، اگر ہم کر کے دیکھیں بھلا تو بھلا کیا ہوتا ہے، اگلے سال پھر اس پر ڈسکس کریں گے۔ بڑی مہربانی، بہت شکریہ، تالیاں، بہت اچھے، میں 4تھا گول کیتا، تالیاں۔ فیفا میں ہو رہا ہے حسب حال، تالیاں بجانی شروع کر دی ہیں۔ ایک عقل کی بات کی ہے تو تم لوگ عقل کی بات کبھی مذاق میں لے لیتے ہو۔ نہیں عزیزہ، میں تو اپریشیٹ کروں گی، آپ نے کتنی اچھی بات بتائی ہے۔ دیکھو نا، جیسے ہم لوگ اکثر یہ سنتے ہیں جی کہ جب حج پہ جاتے ہیں، مثال تو ظاہر ہے دینی پڑتی ہے کوئی نہ کوئی، تو ہم کہتے ہیں جی کہ وہاں پہ 8 دن نمازیں پڑھیں، اس طرح 8 دن نمازیں پڑھنے کے بعد آگے پھر آپ کو نماز کی عادت پڑ جائے گی۔ بالکل صحیح۔ تو عادت کوئی بھی ہے جو اچھی، وہ اگر کریں گے تو وہ اچھی عادت ہمیں پڑے گی نا جی۔ اگر ہم اس میں چھلانگ نہیں لگاتے تو ہمیں عادت کیسی پڑنی ہے؟ ایسے ہی ہے۔ اسی طرح میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ رمضان کے مہینے میں اگر ہم قوانین کی پابندی کرنی شروع کر دیں تو ہمیں عادت پڑ جائے گی۔ اور آپ کو پتہ ہے ہم صرف اس کو جرم ہی کہتے ہیں، گناہ بھی ہے یہ، بالکل گناہ۔ باقاعدہ مجھے ایک مولانا نے بتایا ہے، اچھا اچھا اچھا، مولانا جنید سلیم نے۔ مولانا جنید سلیم نے نہیں، سعودی علماء نے اس کو گناہ قرار دیا ہے، ٹریفک رولز کی وائلیشن کو۔ تو مجھے پہلے بتاؤ، میں 3-4 دن سے دل میں تمہاری عزت کر رہا ہوں، حد ہو گئی ہے۔ میں نے کہا کہ اتنی عقل کی بات اس نے کی، اللہ من کے پڑھا لکھا آدمی۔ نہیں لیکن آپ کو تو انہوں نے بتائی ہے نا؟ نہیں بتائی تو اس نے، مگر پیچھے سے تو سعودی عرب سے آئی ہے نا یہ بات، ادھر سے عربی میں چلی تھی، اس نے مجھے اردو میں بتائی ہے۔ چلو یہ بتا دو کہ اردو میں الف کے بعد کیا آتا ہے؟ بے۔ بے، الف کے بعد رے آتا ہے، اردو۔ اس نے مجھے کہا تھا تم بے کہنا، میں پھر کچھ نہیں کہوں گا، تمہیں شاباش دوں گا۔ بدترین لوڈ شیڈنگ جاری۔ عابد شیر علی کا کہنا ہے کہ سحر اور افطار میں پورے ملک کو ایک ساتھ بجلی فراہم نہیں کر سکتے۔ ماشاءاللہ، اس بات کا انکشاف عابد شیر علی صاحب پر 6 روزے پہ جا کے ہوا ہے۔ 1 مہینے سے شور مچا رہے تھے، میرا خیال 10 بار انہوں نے پوری قوم کو یقین دہانی کرائی تھی کہ ہم سحر و افطار کے وقت لوڈ شیڈنگ بالکل نہیں کریں گے۔ یہی میرا رونا ہے عابد شیر علی صاحب حضور، اگر آپ ہمیں پہلے بتا دیں، بلکہ سحری کے وقت اعلان کر دیا کریں کہ فلاں فلاں جگہ پہ لوڈ شیڈنگ ہوگی اور فلاں فلاں جگہ کے اوپر بجلی آئے گی، تاکہ ہم اپنا سحری کا سامان لے کے فٹافٹ ادھر پڑ جائیں جہاں پہ بجلی آنی ہے۔
जैसे अमीर लोग नहीं कहते यार आगे गर्मी बहुत है, रोजे आ रहे हैं, मैं मरी जाके रोजे रखूंगा। इसी तरह फिर हम बताया करेंगे, पहला रोजा मैंने भगवानपुरे रखा, दूसरा इछरे रखा, तीसरे में मैं जोहर टाउन पड़ गया, चौथा रोजा फिर आके मैंने शालमी रखा। शालमी वाला रोजा ठीक था, अंदर ही फिर मैंने सस्ती शॉपिंग भी कर ली दोपहर के वक्त। इतनी को बस हमने डिस्कशन ही करनी थी, अगर आप हमें कह देते कि होगी लोड शेडिंग जनाब। अब आपने पहले कह दिया कि बिल्कुल नहीं होगी लोड शेडिंग, सारा रमजान का महीना और एकदम आपने लोड शेडिंग शुरू कर दिया। अवाम के साथ तो वो ही है ना कि आराम से बंदा यसु पंजू खेल रहा हो और अगला मन चला हाथों की बजाय सीधा मुंह पे चपेट कट मारे। चंगा भला आबद शेर अली साहब, आपने कहा था कि रमजान में नहीं होगी लोड शेडिंग, जदों से रमजान शुरू हुआ तड़ा तड़ लोड शेडिंग। आपका तो वो गड्डियों के मैकेनिक वाला साहब है, जिसको गड्डी देने जाए तो वो कहता है भाई जी आधे घंटे बाद आ जाओ, आधे घंटे बाद जाओ, आपको सारा इंजन खोल के बैठा भाई जी 3 दिन लगेंगे। बंदा सुन के सख्ते में आ जाता है, ना आगे जान जोगा ना पीछे, सारी गड्डी तो गिल रही होती है। वैसे आबद शेर साहब जितना आप रौला डालते हैं, नाम आपका आबद शोर होना चाहिए। हजूर आप कहते हैं कि हमारे पास इकट्ठी बिजली नहीं है, कहाँ से देते हम? ये बताएं जरा, जब लोड शेडिंग के खिलाफ इमरान खान तहरीक का ऐलान करते हैं, उस वक्त कहाँ से इकट्ठी बिजली आ जाती? $1 million क्वेश्चन। ये कुड़ी मुझे इनकम टैक्स वालों से पकड़वाएगी। तगे की बात नहीं है, $1 million क्वेश्चन। अद्धा पाकिस्तान ये कह रहा है मुझे कल कोई टैक्स वालों से मरवाना है तुमने। अच्छा, आप अगली खबर सुन लें जी। चंद रोज में इनकलाब का ऐलान करूंगा, हुक्मरान नहीं रहेंगे, ताहिरुल कादरी। अगली खबर पढ़ो, पायन ताहिर तो कुछ न कुछ कहते हैं, कन्ना से आते हैं को बात कहने के लिए, फिर चले जाते हैं वापस। जैसे मल्लिका को प्रोफेसर नहीं किसी की टेलीविजन आके तो फिर चला जाता, जब बाहर निकले तो आगे कोई भी नहीं होता। प्रोफेसर खूब कहा है तुम यार, प्रोफेसर भी है ताहिर पायन। अच्छा। जी, शेख रशीद का कहना है कि मैं अंदर का भेदी हूँ, कुछ बोला तो सियासत की छतें गिर जाएंगी। तो शेख साहब आप कौन से दूध के धुले हुए, इस छत के नीचे आपने भी आना है। भेदी है कि स्तून है, छत उठाई हुई है। यार कुछ न कुछ तो है ही ना जो कह रहे हैं, ऐਵੇਂ तो नहीं कह रहे शेख साहब, कह रहे हैं कि जब मैं बोला हाँ सारा दिन बोलते ही तो हैं, और क्या करते हैं आप जी, और कितना को बोलना है आपने? वो वाला तूत ले ले जो चूरन बेचने वालों के पास नहीं होता, उसमें से बोले फिर शायद छत गिर जाए। सादा तो आप सारी जिंदगी के बोल रहे हैं। जापानी सियासतदान करप्शन के इल्जामात पर अपनी सफाई देते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान धाड़े मार मार कर रो पड़ा। हाय मासद के जाए, मैंने वो वीडियो देखी है यार, इस कदर रोया है वो बेचारा जापानी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, उस पर करप्शन के इल्जामात लगा दिए, दाढ़े मार मार के रोना शुरू हो गया। जिस तरह कश्मीरियों का बच्चा फीडर लेट हो तो नहीं रोता, इतनी जोर जोर से रोया। हमारे सियासतदानों ने वो वीडियो देख के जरूर कहा होगा रोने वाली केड़ी गल है यार। है जी, है जी। वही मैं कहने लगा हूँ कि बेचारा रो रो के कह रहा था कि मैंने गैर मुल्की दौरों में करप्शन नहीं की। यहाँ पे करप्शन की तारीख पे जाते हैं हमारे सियासतदान, उल्टा विक्ट्री का निशान बना रहे। असल में वो विक्ट्री का निशान नहीं बना रहे होते, कौम को कह रहे होते हैं कि फिक्र न करो दूजी बारी भी करांगा, हटांगा तो नहीं, दियो मैनू वोट मैं दूजी बारी भी करांगा। और कैसी भोली कौम है, फिर दे देती है वोट जी दूजी बारी भी जनाब। और आगे से सियासतदान कैसा तगड़ा है कि वो दूसरी मर्तबा भी करता है। शायर है यार, वो ये कह के तो वोट लेता है कि आपकी उम्मीदों पे पूरा उतरूंगा। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ है। लेस्को में 271 मीटर रीडर जिनका तुम रोना रोते रहते हो कि सारी करप्शन की जड़ ये मीटर रीडर है, यही से शुरू होती है। अब बिल्कुल ऊपर भी पता जाना हो तो इन्हीं के थ्रू जाता है। यार भाजना इतनी भाजना इतने शोर शराबे, अपना आबद शेर अली की शोरों हो गए और नरगस सेठी साहिबा के इतने टूरों के बाद भी ये हाल है बिजली का।
یہ اصل چکر کیا ہے؟ یہ شوروں ہوگا پھر کیوں اتنا ہو رہا ہے؟ مجھے بتاؤ نا ذرا، پاجنس کون سی ہے؟ اگر پاجنس سے بجلی آتی تو پیپلز پارٹی کی حکومت نے بھی بہت زیادہ پاجنس کی تھی. اگر یہ محض جو افتتاحی فیتے کاٹنے سے اگر پنکھے چلنے شروع ہو جاتے تو راجہ پرویز اشرف کے دور میں اوور وولٹیج ہوتی ہے ہمارے پاس. نہیں یار یہ نہ کرو، یہ فیتے کاٹ کے کمیشنیں تو نہیں نہ لے رہے، کام کر بھی نہیں رہا نا، نظر بھی کچھ نہیں آ رہا یار. گریڈ اسٹیشن ہوگا پڑھنا. بھائی ایک منٹ صبر کرو، ایک منٹ صبر کرو. تمہیں ذرا اپنے تھوڑا سا پیچھے جاؤ، یاد کرو. پیچھے چلا جاتا ہوں میں تو. ابل کے رہو ہی پیچھے یار تھوڑی دیر. چلو بیٹھ جاؤ. کدھر خود ہی جا کر بعد میں مذاق اڑاتے ہو. خود کہہ رہے کہ تھوڑی دیر پیچھے جاؤ. ان کے کہنے کا مطلب ہے کہ پاسٹ میں جائیں، اپنے ماضی میں جائیں ذرا. اتنا لمبا ماضی میں نہ جاؤ، 1 سال پیچھے چلے جاؤ. جب نواز شریف نے اقتدار سنبھالا تھا تو میاں صاحب نے 2 وعدے کیے تھے. بلکہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اقتدار میں آنے سے پہلے یہ جو وفاقی وزراء میں سے 2 کے ساتھ میری ملاقات ہوئی تھی اور دونوں نے کہا تھا کہ لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ فوری طور پر تو ممکن نہیں ہوگا. اور ٹھیک بات تھی، سمجھ میں بھی آتی تھی کہ 2 دن میں کوئی بجلی کا کارخانہ بجلی پیدا کرنی نہیں شروع کر دیتا. لیکن جو انہوں نے امید دلائی تھی اور مجھے امید بھی ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ اس وقت جو بجلی کا کرائسس ہے وہ 50% تو یہ ہے کہ ہمارے پاس بجلی ہے نہیں، لیکن 50% اس وجہ سے ہے کہ گورننس کی خرابی ہے. ہم وہ 50% جو ہے وہ پہلے ہی مہینے میں ٹھیک کر لیں گے، گورننس کو درست کر لیں گے. میرا سوال یہ ہے کہ وہ جو گڈ گورننس سے 50% کا جو 50% ہم نے بحران پر قابو پانا تھا وہ کہاں ہے؟ وہ کیوں نہیں نظر آ رہا؟ وہ 50% کہاں چلا گیا؟ یہ پوائنٹ یہ ہے کہ گڈ گورننس کی کوئی معمولی سی جھلک تو نظر آنی چاہیے نا. اب بچہ بھی یہ جانتا ہے اور بڑے بڑے ایکسپرٹس بھی یہ بات کرتے ہیں کہ وطن عزیز میں اس وقت کم و بیش 100 ارب روپے سالانہ کی بجلی چوری ہوتی ہے. اور اگر اس چوری پر نصف بھی قابو پا لیا جائے، آدھی چوری بھی 50 ارب روپے کی ہونے دیں اور 50 ارب کی روک. ایگزیکٹلی. تو لوڈ شیڈنگ میں 30% کمی واقع ہو سکتی ہے. بلے بلے. اور عالم کیا ہے؟ حال یہ ہے کہ تم نے بھی سنا کہ 1 یا 1.5 ماہ پہلے 2 ماہ پہلے غالباً لیسکو میں 271 میٹر ریڈر جن کا تم رونا روتے رہتے ہو کہ ساری کرپشن کی جڑ یہ میٹر ریڈر ہیں، یہی سے شروع ہوتی ہے کرپشن. بالکل اوپر بھی پتا جانا ہو تو انہی کے تھرو جاتا ہے نا. ہمارے متھے تو یہی لگتے ہیں. اب تم دیکھو کہ نہ تو ان کو معطل کیا گیا تھا، نہ ان کو برطرف کیا گیا تھا، کچھ بھی نہیں کیا گیا تھا. ایک جگہ سے ٹرانسفر کر کے دوسری جگہ ان کو لگا دیا گیا تھا. ایسا شور مچا، ایسا طوفان برپا کر دیا ان لوگوں نے. اور میرے ذہن میں یہ آتا تھا کہ عابد شیر علی صاحب جس طرح مطلب توپوں سے فائر کرتے پھرتے ہیں اور بیان داغ رہے ہیں، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، فلاں جگہ بجلی چوری ہو رہی ہے. ان کو سرحد میں بجلی چوری نظر آ رہی ہے، بلوچستان میں بجلی چوریاں پکڑتے رہے ہیں، سندھ میں سیاستدانوں کے کھاتے میں بجلی چوری ڈال رہے ہیں. ان کو یار یہ 271 جو میٹر ریڈروں کے تبادلے تھے ان پر تو سٹینڈ لینا چاہیے تھا نا. وہی نا، میٹر ریڈر بغل میں اور ڈنڈورا شہر میں. اب وہ تمام کے تمام جو میٹر ریڈر ہیں وہ اپنے کلائنٹس کی، پرانے کلائنٹس کی خدمت میں اسی طرح دن رات شب و روز مصروف ہے. یار تمہیں یاد نہیں ہے 2010 میں 200 میٹر ریڈروں کے تبادلے اسی طرح کیے گئے تھے، مگر پریشر کی وجہ سے یونینوں کے اور تگڑے تگڑے لوگوں کے وہ بھی فیصلہ واپس لینا پڑا تھا، دوبارہ تبادلے روک دیے گئے تھے. میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ باقاعدہ ایک مافیا بن گیا ہوا ہے یہ بجلی چوری کرانے والا بھی اور کرنے والا. اور طریقے بھی نئے نئے آ گئے ہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں نا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جناب یہ جو میٹر ریڈر ہیں یہ آ کے جناب آپ کا میٹر پیچھے کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے. اور 10,000 کی بجائے اگر 10,000 بل آ رہا ہے، 15,000 بل آ رہا ہے، آپ کے 3 AC چل رہے ہیں، وہ کہیں گے پاجی 50 AC چلاؤ، مجھے صرف 2,000 روپے دے دو. وہ 2,000 میں آپ کے گھر میں 10 ACs کی اجازت دے دیتا ہے اور لوگ چلاتے ہیں، انتہائی بے شرمی کے ساتھ لوگ چلاتے ہیں. ظاہر ہے جس نے 10 AC لگائے ہوئے ہیں وہ کروڑ پتی بندہ ہے. 4-5 بھی جس نے لگائے ہوئے ہیں وہ کروڑ پتی ارب پتی بندہ ہے اور یہ بجلی چوری کرتے ہیں. بالکل ٹھیک. ان کی کمائی کا ایک اور بڑا ذریعہ یہ ہے کہ یہ جو جن گھروں میں کاروبار ہوتا ہے، گلی گلی میں ہم دیکھتے ہیں کہ بیوٹی پارلرز کھلے ہوئے ہیں، ٹیوشن سینٹرز کھلے ہوئے ہیں، چھوٹے موٹے لوگ کاروبار کر رہے ہیں، ان کو یہ بلیک میل کرتے ہیں. ان کو پتہ چل جاتا ہے. مطلب ایک وابڈا کے ایک بہت بڑے افسر کا کہنا ہے کہ اس کی ذاتی رائے میں 50% جو ڈومیسٹک میٹر ہیں
وہ کمرشل استعمال ہو رہے ہیں کم و بیش, اور پورے ملک کی وہ بات کر رہے ہیں. لیکن ہوتا کیا ہے کہ یہ لوگ اس کو جا کے بلیک میل کرتے ہیں کہ ہم آپ کا میٹر کمرشل کر دیں گے. اب کمرشل میں اور ڈومیسٹک میں زمین آسمان کا اگر ایوریج جو ہے ڈومیسٹک فی یونٹ جو ہے وہ 7 روپے کا اگر پڑتا ہے تو جو کمرشل یونٹ ہے وہ 17 روپے کا پڑتا ہے. بہت زیادہ فرق ہے. اور پھر یہ ساری چوری چکاری جو اتنے تھلے بجلی ہو رہی ہے نا, پھر کر کیا رہے ہیں کہ یہ باقی جو مسکین شریف آدمی نہیں چوری کر رہے ان کے بلوں میں ڈال رہے ہیں. یہ پچھلے دنوں ہمارے اخبار میں بھی خبر لگی تھی, یہ نرگس سیٹھی صاحبہ جو سیکٹری ہیں پانی و بجلی کی, انہوں نے گجرالے چھاپا مارا تھا اسی بات پہ کہ بھائی آپ لوگوں نے یہ ساری چوری جو ہے بجلی یہ دوسرے لوگوں کے بلوں میں کس کھاتے میں ڈال دی. یہ ایک بڑا سوال ہے نا. اب نرگس سیٹھی صاحبہ کے بارے میں بہرحال بیوروکریٹک حلقے جانتے ہیں کہ وہ بڑی سخت ایڈمنسٹریٹر ہیں, بڑی بھاگ دوڑ بھی کر رہی ہیں, مگر پہلے آگے ٹرانسفر کر دی گئی تھی. ہاں پہلے ٹرانسفر کر دی گئی تھی. اب دیکھو وہ کہ اس مافیا میں کتنی دیر رہ پاتی ہیں. لوگ چیخ رہے ہیں بےچارے گرمی میں اپنے بل ہاتھ میں پکڑ کے, وابڈا کے دفتروں کے بعد خار ہو رہے ہیں, کوئی سننے والا نہیں ہے. ایمان سے انہیں دیکھ کے اتنا دل کڑتا ہے کہ ان کی آواز سننے والا بیچاروں کی کوئی نہیں ہے. شاید ہم لوگوں کو اندازہ نہ ہو پاتا ہو, لیکن ایک غریب آدمی کے گھر میں جب 2000 کی بجائے 7000 روپے بجلی کا بل آ جائے تو اس پر کیا گزرتی ہوگی, کیا بیتتی ہوگی. بالکل ایسے گھر یار جن میں بیچاروں میں یہ صلاح مشورہ ہو رہا ہوتا ہے کہ اس دفعہ کو 2 پیسے ود آئے تو بیمار امی کو گوشت لا کے یخنی ضرور بنا کے دے, اور پھر اسی یخنی کے پیسوں کے ساتھ میٹر ریڈر صاحب جو ہیں وہ شردائی میں تک ملنگے کھول کے پی رہے ہوتے ہیں, اور پینے کے بعد پھر دوستوں کو فون کر کے تو شردائی کے فوائد بتا رہے ہوتے. تو میں ایک اور بات بتاؤں, ایک کرپشن کا اور بھی طریقہ ہے میٹر ریڈرز کا. یہ میٹر ریڈرز کا نہیں ہے, وابڈا اہلکاروں کا ہے کہ, اور یہ سب سے زیادہ کہاں پہ ہو رہا ہے, فیصل آباد میں. اب ایک اگر فیڈر ہے وہاں پہ 100 فیکٹریاں ہیں. اب وہاں پر اگر 8 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے تو فیکٹری مالکان کیا کرتے ہیں کہ آپس میں پیسے ڈالتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ اگر 1 گھنٹہ جنریٹر کم چلے تو ہمارا 10,000 روپیہ بچتا ہے. تو وہ یہ کیا کرتے ہیں 10,000 روپیہ بچانے کے لیے وہ 2,000 روپے اکٹھا کرتے ہیں اور وابڈا کے افسران کو دیتے ہیں کہ جی ہمارے فیڈر پر 1 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کم کر دو. عابد شیر علی صاحب کو یہ والی کرپشن نظر نہیں آتی؟ یار فیکٹریاں زیادہ فیصل آباد میں ہیں, عابد صاحب کی نزدیک کی نظر کمزور ہے. اچھا, ایک اور وعدہ نواز شریف صاحب نے اقتدار میں آنے کے بعد کیا تھا کہ وہ یکساں لوڈ شیڈنگ کریں گے, امیر اور غریب علاقوں کا فرق روا نہیں رکھیں گے. آج تم دیکھ لو کہ جتنے بڑے شہر ہیں وہاں پر جو پوش ایریاز ہیں وہاں پر نام کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے, اور جو غریب ایریاز ہیں وہاں پر گھنٹوں پر محیط ہے. اور جہاں پہ بڑے بڑے افسران صاحبان رہتے ہیں وہاں پہ لوڈ شیڈنگ واقعی بالکل برائے نام ہی ہوتی ہے, اس لیے کہ ان کو گرمی زیادہ لگتی ہے نا. ظاہر ہے یار, نوٹوں کی نیک ہوتی ہے بڑی. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ڈش 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 میں ڈولنا ہوا, ڈش ڈش میں ڈولنا ہوا. لیکن آج کیسے کریں گے آپ مخبر نامہ؟ ڈش 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 میں ڈولنا ہوا, ڈش ڈش میں ڈولنا ہوا. یار خدا کا خوف کرو, کیا ہو گیا؟ پہلے اس نے مجھے کہا کہ آج ہلکا سا ڈانس ہونا چاہیے, اور اب کہہ رہا خدا کا خوف کرو. میں نے پہلے کہا بھی کہ عقل کرو, کہتا نہیں خیال ہے. ڈش ڈش میں ڈولنا. سب مخبریاں سوری سوری لفظ جو آپ پہلی مخبری سنا رہا ہوں وہ مخبر سندھ سے لے کے آیا ہے. اچھا, ہاں جی چلا جاتا ہے, بڑی بڑی دور ہے. ایکسلنٹ. مخبر کہتا ہے کہ آئیے میاں شرجیل میمن صاحب اور جناب ٹپی صاحب کے درمیان. آئے ہائے 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 ہائے, ٹپی صاحب کا نام سنا ہوا؟ زرداری صاحب کے منہ بولے بھائی. اللہ تیری خیر کرے. ٹپی بھائی اور شرجیل میمن بھائی میں سخت مقابلہ ہو رہا ہے. کس چیز کا؟ اونٹوں کی دوڑ کا؟ یعنی اپنی طرف سے جگت پانی. جگت پانی کیا مطلب؟ بتاؤ کس چیز کا مقابلہ واسطے کرکٹ میچ تم نے کیا. ایک منٹ, یہی کچھ کرنا تھا تو سیدھا سخاوت ناز اپنا نام رکھ لیتے. کیا ضرورت تھی ڈاکٹر سلیم صاحب مرحوم کی اتنی فیسیں ضائع کرنے کی؟ جی سی میں پڑھ رہا ہے بچہ, انگلش اسکولوں میں پڑھ رہا ہے, پنجاب یونیورسٹی میں, تو کیا رہا ہے اونٹوں کا مقابلہ. یہ فضول بات.
تم نے وضاحت نہیں کی. میرا فرض بنتا ہے بینگ اے جرنلسٹ کہ میں پوچھوں تم سے. تمہارا فرض آہستہ آہستہ بن گیا جگت کرنے کا. نہیں کوئی میں بتا دوں, اپنے شیڈول سے مت ہلو. شیڈول تمہارا یہ دیا گیا کہ سیریس دیا گیا. لا جناب, ان کا جو مقابلہ ہو رہا ہے ٹپی صاحب کا اور شرجیل میمن صاحب کا, یہ ہو رہا ہے پروٹوکول کا جو اسکواڈ ہے نا ان کے پاس, جی جی, وہ آہستہ آہستہ سرکاری جو گارڈ ہیں ان سے ہوتے ہوتے اب ملیشیاز جو ہے ان پہ بھی پہنچ گیا. پرائیویٹ ملیشیا. جی جی, پرائیویٹ ملیشیاز بھی اب ایک دوسرے کو دیکھ کے وداتے جا رہے ہیں. مائی گاڈ. دیکھتے ہیں نا کو ایک گڈی ود گئی ہے تو پھر میری بھی ودنی چاہیے. نہیں چھوڑوں گا, نہیں چھوڑوں گا, ودا کے چھوڑوں گا, 2 وداؤں گا. توبہ ہے. اس پروٹوکول کے ان کے مقابلے کے اندر جو ایجنسیاں ہیں اور حساس ادارے ہیں وہ بڑی ٹینشن. وہ کہتے ہیں بھائی جی یہ کہیں حساس جگہ پہ جاتے ہیں, کہیں ایئرپورٹ وغیرہ پہ جاتے ہیں تو سرکاری گارڈ تو چلو ہوئے ساتھ, یہ پرائیویٹ ملیشیا جو اتنے ساتھ لے کے جاتے ہیں ان کو دوبارہ چیکنگ پہ ہمیں بندے لگانے پڑتے ہیں. بالکل صحیح. اب یہ تو چلو رکھ رہے ہیں, اب کیا پتا ہے کون کس میں گھسا ہوا ہے. ایسے ہی ہے. بڑی خطرناک سچویشن ہوئی ہے. مگر یہ دونوں بھائی صاحبان نہیں بائی آ رہے. اب یہ ایجنسیاں اور حساس ادارے جب وزیر اعلیٰ صاحب کو چما چم لیٹر لکھ رہے ہیں اور میلیں کر رہے ہیں کہ جناب ان کو بائی کریں, تو وزیر اعلیٰ صاحب آگے سے کہتے ہیں مینوں کی کہیں میرے کو آپ سکواڈ لنگتا تو میں کام جانا. اچھا, وزیر اعلیٰ سے پنجابی میں کہتے ہیں. ہاں, ظاہر سندھی میں تو کہیں گے نہیں. سانپ دیکھ رہے ہو, یہ پہلا سانپ ہے جنہیں سر پہ مندری پہنی ہوئی. لجی یہ ذرا بڑی سیریس مخبری ہے. میری بات سنو, سیریس بات کرنا تمہارا شیڈیول نہیں ہے. نہیں میں تو اسی طرح کروں گا میاں انداز میں, تم لوگ رسیب سے سیریس. لو جی, مخبری یہ ہے کہ آئی ایس پی آر کے یہ جو سابق ہیڈ ہیں اطہر عباس صاحب, انہوں نے یہ جو قیانی صاحب پہ الزام لگایا ہے جس سے لائمن فوج کی ساکھ جو ہے وہ خراب ہوئی, ان کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ورلڈ بینک کے ملازم رہے ہیں, اس لیے انہوں نے کہیں اور سے اشارے کی وجہ سے یہ الزام تراشی کی ہے. اچھا, ایسی بات نہیں ہے. مخبر کہتا ہے اب مبینہ طور پر آئی ایم ناٹ انٹرفیئر ان دیز سیریس سبجیکٹ بیکاز آئی ایم شیڈول کیا ہے میرا, جب فوج کے بارے میں مخبری کر رہا ہوتا ہے نا تو اس کے پاؤں کی جو کمپاہٹ ہے نا وہ یہاں تک آ رہی تھی. کمپاہٹ نہیں, کمپاہٹ, کانپنا. کپاہٹ اسے کہتے ہیں. زبردست, فوج نے اردو بھی ٹھیک کروا دی ہے. یار یہ کپاہٹ نہیں ہوتی, یہ اپنا ذمہ داری ہوتی ہے. ناظرین, یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے. 3 آدمیوں کو آپ مذاق کرتے ہیں. میں گور لینے گیا ہوں, مجھے کہتا ہے 1-2 دانے جڑے کھانے نہیں تھے کھانا چل جاتے. ناظرین, ماہ رمضان میں پھلوں اور سبزیوں کی آسمان کو چھوتی ہوئی قیمتوں پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک پھل و سبزی فروش. بہت اچھے. اس ظالم انسان کا تم انٹرویو لے رہے ہو, اس کا حساب لو جو یہ غریبوں مسکینوں کو لوٹ رہے ہیں اس مہینے میں. اس کا موقف تو سامنے آنا چاہیے نا. جنید جی, آپ نے انٹرویو لینے کے لیے مجھے بلا لیا ہے, اور لینا ہے تو کوئی آلو بخارا لے 2-3 کلو, 2-3 درجن کیلے لیں, کوئی آموں کی پیٹی لیں, اور اس انٹرویو سے کسی نے کیا روزہ افطار کرنا ہے. بہت اچھے. یعنی تمہارے ذہن میں یہ پھنس گیا ہوا ہے کہ مجھ سے بات بھی نہ کرو, صرف فروٹ اور سبزی لو مجھ سے بس, اور میں لٹوں لوگوں کو. مجھے تو لگتا ہے کہ اسرائیل نے اس کی جان نکالنے آنے نا, تو اس نے اس سے بھی پوچھ لیا, ہاں جی بھائی جی آلو بخارا لینا کہ قربانیاں. خیر جائے, میرا بھا پوچھنا لیا, مینوں انہوں نے گل کرن دے جنہوں نے خریدنا بھی ہوتا سودا. واہ جی واہ. نہیں ویسے تو آج کل تو یہ بات بھی نہیں فالتو کرتا, صرف اس بندے سے بات کرتا ہے جس نے فروٹ خریدنا. ہمیشہ آ کے وہ چیز مانگتا ہے جو میرے پاس ہوتی ہی نہیں.
میں نے تیرے سے سروں کا تیل مانگ لیا ہے؟ اس قسم کے ظالم انسان کو تم نے پروگرام میں بلا لیا ہے. ایمان سے میں تو ڈھونڈتا پھر رہا تھا کہ مجھے اس طرح کا بندہ ٹکرے. میں کاؤ کے ڈنڈے کے ساتھ اس کو پھینٹی لگا. اور یار رمضان کے مہینے میں اللہ سے ڈرو. کس قسم کی تم لوگوں نے آت چوکلی ہوئی ہے. فروٹ اتنا مہنگا کر دیا, سبزیاں اتنی مہنگی کر دی ہیں, بجائے غریب مسکین روزے دار کا ساتھ دینے کے تم نے لوٹنا شروع کر دیے. اور چنگا بڑا روزیوں سے پہلے اچھے بڑے ریٹ جا رہے تھے, اور 100 روپے کے درجن کیلے آتے تھے, 300 روپیے درجن کر دیے, وہ بھی رمضان کے مہینے میں. اب کیا کیلا چھلیں تو ایک کیلے میں سے 3 پھلیاں نکل رہی ہیں. یا کیلے کے اوپر اب کڑھائی کر کے دیتے ہو, یا کیلے کو چادر لگا کے دینا شروع کر دیا. لو بھائی جی کھا کے نو جانا بھی. تو پتا بھی تو چلے کہ کس طرح سارے ریٹوں کو آگ لگ گئی ہے. اور یار 400 روپے کلو انگور. اور بھائی چمن سے آتے ہیں, چمن سے پیدل آتے ہیں یا ادھر سے خود ڈاکٹر عبد المالک صاحب اپنی دکان سے بیچتے ہیں, اس لیے مہنگا ہے. وزیر اعلیٰ کا انگور ہے وہ. اتنا شوخا ہے, مسکین آدمیوں کو آپ مذاق کرتے ہیں. میں انگور لینے گیا ہوں, مجھے کہتا ہے 1-2 دانے جڑے کھانے نہیں تھے کھا رہا, چل جاتے. بدتمیز آدمی. پھر میں نے کھا لی 1-2 دانے اجازت جو دی تھی. خریدنے جو گے تو ہم ہیں ہی نہیں. 400 روپے کلو کہاں سے خریدے. آہو لینا لونا تو ہوتا کچھ نہیں, اور تینوں کی کما. لو جی آدھے اور میں نٹور نو ہاتھ پاؤں انہوں سونگدا تے چلا جاتا. میں ایک دن پڑ لیا اور میں کہا یہ انور نٹور نو کیوں سونگنا ہے. کہنا میرے وڈے تایا کا نام انور سی, وہ خوشبو آتی مینوں بچوں. تمہارا بڑا تایا لنگڑا تھا جو تم آگے سے کہتے ہو کہ لنگڑا بھی سونگے. شوخا اتنے زیادہ ریٹ یار ایمان سے ادھر فروٹ کے ریٹ سن کے شرمندگی ہونی شروع ہو جاتی ہے. اور اللہ معاف کرے جو چند لوگ یہاں شہر میں امیر آدمی ہیں وہ اس طرح بغیر پوچھے ریٹ کے خرید رہے ہوتے ہیں کہ ایمان سے یہ ٹائپ آدمی تو پاس سے شرمندگی سے بیچارہ پانی ہو جاتا ہے. بالکل بندہ ان کو پوچھے یار سیدھا آرڈر دے رہے ہو, پیٹی رکھ دے یار فٹافٹ ڈگی چ, دیکھ تو لو پیٹی میں امب یا رجائیاں تک یہ پڑے ہوئے اس پیٹی میں. کوئی ایمان سے رائے نہیں کو پوچھنے والا ان لوگوں کو لوٹ ڈالی ہوئی ہے انہوں نے. عزیز صاحب آپ ذرا حوصلہ کریں, میں ان سے پوچھتی ہوں, آپ ذرا یہ بتائیے نا کہ آپ نے پھلوں اور سبزیوں کی قیمتیں کیا سوچ کے اتنی مہنگی کر دی ہیں؟ بس یہ سوچ کے کہ ان کو موت نہیں آنی, اور کیا مرنا ہی بھول گیا ہوا ہے ایمان سے. دیکھو تم ساری دنیا کے اوپر اس طرح کے تہوار مذہبی ہوں یا کوئی دوسرے قومی تہوار, ساری قومیں جو ہیں وہ اپنے غریب لوگوں کا خیال شروع کر دیتی ہیں. ان کا دیکھو سب سے مبارک مہینہ سال کا جو آتا ہے یہ لوٹ مار اور ذخیرہ اندوزی اور منافع خوری شروع کر دیتے ہیں. شرم یا کبھی غور سے شیشہ بھی نہیں دیکھتا کہ ماشاءاللہ چہرے کا ہر پورشن کا بیڑا گرک ہو گیا. منوسیاں چھا گئی ہیں مگر لوٹ مار سے بائی نہیں آئی. اللہ معاف کرے, بہت ہی زیادہ کی طرح کا منہ ہو گیا. پہلے اینا چیکن ڈیا ہے تیرے ورگے بندے کدی مل لے کے پھل نہیں کھاتا, جدو کھادا کلاں تے جا کے کھادا. اور یہ ایسا منحوس آدمی ہے, کسی بندے کی اسپتال خبر لینے جائے نا, اس کے بیڈ کے نیچے فروٹ کٹھا ہوا ہوا دیکھ لینا تو اس کو کہتا نہ کھا بیچ چھڈ سستے پا. ہسپتال سے خرید کے لا کے آگے مہنگا بیچ دیتا ہے. ایسا ظالم انسان. یہو جہ مسکین دور کھلوتے سوچ رہے ہوں نے کہ ساڈے نال تو مکھی چنگی ہے جی بغیر پیسے امب کا مزہ لے رہی ہوں. میں مسکین ہوں, تم تو نیشنل بینک میں امب لگاتے ہو. شوخیا اسی مکھی کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے, جنا کھاتا ہی وہ نہیں پہن دے. یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ہر گل کا مدعا میرے تے ہی پائی جانا ہے, اے نہ کہہ دیں مشرقی پاکستان میری وجہ تو بنے. مجھے یاد آیا اسی کی وجہ سے بنے.
یار ایک منٹ تم چپ کرو نا, مجھے اسے انٹرویو تو کرنے دو. او یار انٹرویو کیا کرنا ہے تمہارا, تو یہ مسئلہ ہی نہیں ہے, تو امیر آدمی ہو, تم بھی وہی ہو جو گڈی کا شیشہ نیچے کر کے کہتے ہیں کہ 3 کلو توڑ دو. عذاب تو عزیزیوں کا ہے. ایمان سے تم اس کا انٹرویو کر رہے ہو, تمہیں چاہیے اس کی حجامت کرو. میں تو یہ چانس لے رہا ہوں کہ جس وقت یہ کھڑا ہوا میں نے اسے فلائنگ کک مار دی, پٹ پٹ کے مار گئی ہے. گورنمنٹ دیکھو کہ خدا کے واسطے ریٹ کنٹرول رکھو. وہ وزیر اعلیٰ بھی باہر نکلتے ہیں یا منسٹر صاحب بھی باہر نکلتے ہیں تو ایک کتی مارکیٹ پہ چھاپا مار کے فوٹو کھچا کے گھر چلے جاتے ہیں. اور یہ تو گلی گلی میں ناسور کی طرح پھیلے ہوئے. اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے. تم چاہو ذرا اتوار بازار اور یہ جمعے بازار جو لگے ہوئے ہیں اس میں کیا ڈرامے ہو رہے ہیں. کیلا اگر کنٹرول کے بیچنا ادھر پڑ رہا ہے تو ادھر کیلا ہے ہی نہیں. باہر ریڑیاں بھری ہوئی ہیں گلیوں میں لے کے پھر رہے ہیں, لوٹ رہے ہیں لوگوں کو. یار یہ اتوار بازار اور رمضان بازار صرف اخبارات کے لیے ہیں, ٹی وی چینلز کے اشتہارات کے لیے ہیں. تو غریبوں کے لیے جو ہے اس کے لیے غریب بیچارہ چیخے نا تو اور کیا کرے. او بھائی میرا گاہک نہ خراب کر دیں. بہت اچھے, وہ پروگرام کا اینکر ہے, تمہارا گاہک نہیں ہے. بڑا اسے ہلا شیری دے رہے ہو کہ 10-12 ہزار کا خرید لے گا. وہ تمہیں پتہ ہی نہیں کس قسم کا امیر اور کنجوس انسان ہے. آرام سے بیٹھو. اس نے تو ایک دفعہ انگور منگا لیا تھا تو مجھے کہتا ہے کھانا نہیں ہے صرف پڑھنا ہے. مجھے ایمان سے جس وقت بھی چانس مل گیا نا میں نے تمہاری دکان پہ آ کر تمہیں لازمن پھینٹی لگانی. جہاں پہ تم شوخے ہوئے ہوتے ہو نا, لوٹ مچائی ہوتی ہے تم نے, اور تمہیں یہ نہیں اندازہ کہ قبر میں تم سے بڑا بڑا بجو ہونا ہے. تم اپنی طرف سے بڑے علاقے کے بڑے بجو بن کے بیٹھے ہوتے ہو. اور اس نے یہ تو نہیں کہنا کہ بھائی جی 2 کلو توڑ دیا, اس نے یہ کہنا کہ بھائی جی 2 کلو لا دیا. اور پھر بدومت ہی آ گئے. اور تمہیں کیا کپ پکڑا ہوں ادھر. جو تم لوگ کرتے ہو رمضان میں, اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے, تمہیں تو ایمان سے جیلوں میں ڈال دینا چاہیے. شرمندہ کرا دیتے ہو تم پوری دنیا پہ ہماری قوم کو. ہمیں کیا کہتے ہو, ہمیں منڈی سے مہنگا آتا ہے. رمضان سے پہلے بھی منڈی سے ہی آتا ہے, پہلے کچہری سے آتا ہے. پہلے تو سستا بیچ رہے ہوتے ہو, رمضان آتے ہی تمہیں منڈی بھی یاد آ جاتی ہے, تمہیں منافع خوری بھی یاد آ جاتی ہے. شرم نہیں صرف آتی اور سب کچھ آتا ہے آپ لوگوں کو. اللہ معاف کرے, اتنی لوٹ مار. ویسے تو سارا سال یہ لوٹ رہے ہوتے ہیں قوم کو. ایسا ایسا ایمان سے یہ فروٹ والے فراڈ کرتے ہیں. بندہ ذرا سا غور کرے تو سوچنا شروع ہو جائے کہ یار یہ تو ڈاکٹر قدیر خان سے بڑے سائنسدان. ادھر اپنی دکانوں کے اوپر بلبوں کے اوپر لال پنی لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں تاکہ سرخی کی وجہ سے فروٹ پکا ہوا اور تیار لگے. ایسے فراڈیے ہیں یار. آڑو کچا آڑو لا کے اس کو کینسر دیتا رنگ ڈال کے اس کو لال کر کے بھیج دیتے. تم سارا اپنا غصہ اس بیچارے دکاندار پہ کیوں نکال رہے ہو؟ ذخیرہ اندوزوں کو کیوں نہیں کچھ کہتے؟ آڑتی کو کیوں بخش رہے ہو؟ ان کو جب بلاؤ گے تو ان سے بھی بات کر لیں گے. اب جو ہتھے چڑھا ہوا اس سے تو بات کر لینا. یہ سارے آپس میں ملے ہوتے ہیں. ایمان سے یہ پرائز کنٹرول کمیٹیاں جو ہے نا وہ بھی ان کے ساتھ مل جاتی ہیں جو حکومت نے تعینات کی ہوتی ہیں نا کہ پرائز کو کنٹرول کیا جائے. ان کے ساتھ مل کے یہ لوٹتے ہیں قوم. ایسا ایسا افسر ان منڈیوں میں چیکنگ کے لیے پھر رہا ہوتا ہے جو صرف اپنے 5 کلو لنگڑے امب کے لیے قوم کو لنگڑا کر کے نکل جاتا ہے. کتنا صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اور گاہک بھی اتنا بھولا نہیں جتنا تم پینٹ کر رہے ہو. لنگڑا آم خوشی سے لے جاتا ہے, کانا سے واپس کر جاتا ہے. بہت اچھے. یعنی اپنی مظلومیت کیسی پیٹ کی ہے. یعنی کانا سیب تمہیں نہ دے کے جائیں, اسے پتھر کا ڈیلا پڑوا کے تو کھا لے. کیسا شوق ہے تو نہ فروٹ کھایا کر, پہلے اینا شوق ہو. کیا ٹھیٹ آدمی ہے. ایک دفعہ میں اس کے پاس گیا ہوں, میں نے کہا آلو بخارا کیسے کلو ہے؟ کہتا 250 روپے کلو. میں نے کہا یار 150 روپیہ لگا لو. تو میرے ہاتھ سے آلو بخارا چھین لیا. مجھے کہتا ہے بھائی جی تسی اتو آلو بخارا نہ لو, تسی سبزی والی دکان تے جاؤ, اتو کلو آلو لے کے انہاں دی بغل چ ایک پیاز رکھو, انہاں نو بخارا چڑھ جائے گا تے آلو بخارا سمجھ کے کھا لو. واہ رے واہ, پھر تو یہ سائنسدان ہوا. ہر چیز روزے چ مہنگی ہو جاندی ہے. کپڑا مہنگا ہو گیا, جتیاں مہنگی ہو گیا, گوشت مہنگا ہو گیا, اور تینوں 80 نظر آئے ہیں. باقی چیزوں سے تو گزارا ہو سکتا ہے. رمضان کے مہینے میں سحری کے لیے, افطاری کے لیے سبزی فروٹ تو ہر مسکین بندے کو, ہر زندہ آدمی کو چاہیے. اس کی طرف سے تو آپ لوگ حیا کیا کریں.
اتنا تو ترس کھا لیا کرے کہ مسکین بندے نے بھی چلو افطاری اگر کرنی ہے، اس کا بھی اگر دل کرتا ہے فروٹ کھانے کو افطاری میں یا سحری میں، اس کا بھی کوئی روٹی کھانے کو سبزی کھانے کو دل کرتا ہے تو وہ کھا سکے۔ اتنی تو حیا کر لیا کرو آپ لوگ۔ سب سے سستی اور مسکین سبزی غریب کے لیے آلو ہی ہے نا۔ چنگے بھلے 40-50 پہ آ گئے تھے، رمضان میں پھر 150 پہ چلے گئے۔ کوئی پوچھنے والا ہی نہیں یار، خدا کے واسطے آلو شوربا تو بیچارے کو مسکین غریب کو کھانے دو، آپ نے وہ بھی اس سے چھین لیا۔ بالکل صحیح۔ خیر جاؤ بھائی، ہر گل کا مدعا میرے سے ہی پائی جانا ہے، اے نہ کہہ دیں مشرقی پاکستان میری وجہ تو بنے۔ مجھے یاد آیا اسی کی وجہ سے بنے۔ تم تو بیٹھے ادھر، تم بریک لو، میں اس کا چھاپا الٹا گیا۔ ناظرین یہ تھا آج کا حسب آج، خوش رہیں خوش رکھیں، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل، اللہ حافظ۔